بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ سنو سنو اے چاند سی پیاری لڑکی، تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ تمہیں اپنے رب پر یقین نہیں، کیونکہ تم نے اللہ سے بہت ہی معمولی سی چیز مانگی ہے اور اللہ نے تمہارے لیے بہت ہی خوبصورت لکھا ہے۔ سنو اے معصوم لڑکی، وہ رب تمہیں ہمیشہ دیکھتا ہے جب تم تکلیف میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے سکون مانگتی ہو، اور جب تم سجدے میں سر رکھے اس سے بنا سانس لیے پکارتی ہو۔ پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے، جبکہ وہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل سے بھی واقف ہے۔ اس رب کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ وہ چاہے تو تمہیں وہ سب دے دے جس کی تم خواہش کرتی ہو۔ اسے ہر چیز کا علم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کس کے قابل ہے اور کون کس کے لیے بنا ہے۔ تم اس سے ایک معمولی سے پتھر کے لیے ضد کرتی ہو اور وہ تمہارے لیے ہیرا تیار کیے بیٹھا ہے۔ تم اس سے ایک ستارہ مانگتی ہو اور اس رب نے تمہارے لیے چاند لکھا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رب تمہیں سنتا نہیں، یا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ وہ رب ہی ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ تو کیوں اپنے رب سے مایوس ہو گئی ہو؟ اے معصوم سی لڑکی، رب تو سجدوں میں مانگی ہوئی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا رب تو ویسا ہی ہے جیسا تم اس سے گمان کرتی ہو۔ تم یقین تو رکھو اس کی بادشاہت پر۔ وہ کبھی بھی کسی کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ کن کہتا ہے تو حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ تو تمہارا نصیب کیا چیز ہے؟ بس تم صبر کرو۔ اگر تکلیفوں سے نہیں گزرو گی تو اپنے رب کی تلاش میں کیسے نکلو گی؟ اگر زندگی میں سکون ہی سکون رہا تو اللہ کے سجدوں میں سکون کیسے ڈھونڈو گی؟ اگر سب کچھ حاصل کر لیا تو لا حاصل کی تلاش میں اللہ تک کیسے پہنچو گی؟ اگر آنکھیں نم نہ ہوں گی تو اللہ کے سامنے رونا کیسے سیکھو گی؟ اگر درد سے نہیں گزرو گی تو اللہ کی محبت کو محسوس کیسے کرو گی؟ اگر تمہارا دل نہیں ٹوٹے گا تو اپنے ٹوٹے دل میں اپنے رب کو کیسے دیکھو گی؟ اگر سجدوں کی عادت نہ ہوئی تو تہجد تک کیسے پہنچو گی؟ کچھ تکلیفیں تو ہمیں اللہ سے ملوانے کے لیے آتی ہیں، کچھ درد تو صرف اللہ کی محبت کا احساس کروانے آتے ہیں۔ دل ٹوٹنا اور جڑنا سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ ناممکن چیز کو بھی ممکن بنا سکتا ہے، لیکن جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں فوراً مل جائے تو تمہیں رب کیسے ملے گا؟ اگر تمہاری ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو اللہ کے سامنے مانگنے کی تڑپ کیسے پیدا ہوگی؟ بس وہی ہے جو اپنے بندے کو توڑ کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ سب بے خبر ہیں مگر اللہ تو جانتا ہے۔ جب تم سانس لیے بغیر اپنے رب کا نام بار بار دہراتی ہو، جب تم ہر ہچکی پر یہی کہتی ہو کہ اللہ پاک آپ کہاں ہیں، جب تم کہتی ہو کہ میں تھک گئی ہوں میرے اللہ میری مدد کرے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، جب تم اپنے ٹوٹے دل کی تکلیف اپنے رب کے سامنے رکھتی ہو، اس سے اپنی کہانی سناتی ہو، وہ لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ذرہ برابر بھی فاصلہ نہیں رہتا۔ بس پھر اللہ اپنے بکھرے ہوئے بندے کا ہاتھ تھامتا ہے اور اسے اس کی تمام تکلیفوں سمیت اپنے آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ تب اللہ اپنے بندے کو سکھاتا ہے کہ وہ کوئی بھی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ رب ہر چیز بہتر صورت میں اور بہترین وقت پر عطا کرتا ہے، ہر حال میں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں ایک ہو کر اس کے فیکن کی تسبیح کرتی ہیں، اور پھر وہ رب جو چاہتا ہے ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ وہ صبر کی داستان کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ جو تکلیف دنیا نہیں سمجھ سکتی وہ اللہ ایک سجدے میں سمجھ جاتا ہے۔ تہجد میں مانگی دعائیں اللہ سے اس کے کن کی سفارش کرواتی ہیں۔ آدھی رات میں کیے گئے سجدے اللہ سے خاموش دعاؤں کی قبولیت کا یقین دلاتی ہے۔ تہجد اللہ سے محبت کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ کرنا اور آنسوؤں کی روانی سے اپنی دعائیں اللہ کو بتانا بہت پسند ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں بندے کی تقدیر بدل دیتی ہیں، ناممکن کو ممکن کی راہ دکھا دیتی ہے۔ تہجد کی راہ پر چلنے والا مسافر کبھی بھی منزل کو حاصل کیے بغیر واپس نہیں لوٹایا جاتا۔
تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اللہ سے اپنی بات منوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد بندے کو اللہ کی محبت کا احساس کرواتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رب اپنے ٹوٹے ہوئے بندے کو تہجد کی دنیا میں لاتا ہے، تہجد کی دنیا میں لاتا ہے، سکون کی دنیا میں لاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کب کون سی بات اس کے بندے کے لیے تکلیف کی وجہ بنتی ہے۔ وہ خوب چاہتا ہے، وہ بے حد چاہتا ہے تمہیں۔ اسے پتا ہے کہ تمہاری آزمائش لمبی ہو گئی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دعا کرتے کرتے تمہیں ایک عرصہ گزر گیا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب تمہارے رب کا انکار تو نہیں۔ اسے پسند ہے تمہارا شدت سے مانگنا، اسے پسند ہے تمہارا بار بار مانگتے رہنا۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، جب تم یقین کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ وہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنی محبت کے لیے، وہ یہ شرف ہر کسی کو نہیں بخشتا۔ بس کچھ لوگوں کا صبر اسے پسند آ جاتا ہے، تو پھر وہ ٹوٹے دلوں کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسے بس تمہارے سجدے پسند آ جاتے ہیں۔ جب اس نے تمہارے ٹوٹے دل کو خود کے لیے خاص کیا ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی خود کے لیے چن رکھا ہے۔ وہ دیر کر رہا ہے مگر انکار نہیں، وہ بہتر کو بہترین بنا رہا ہے۔ تمہارے صبر کو ٹوٹنے سے پہلے ہی وہ تمہیں تھام لے گا۔ بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ میرا رب میری ساری دعاؤں کا جواب دے، اور وہ رب میرا ہاتھ تھام کر مجھے دلاسا دے۔ وہ مجھے بتائے کہ وہ میری ہر مایوسی کو امید میں بدل دے گا۔ وہ مجھے بتائے کہ وہ میرے سجدوں میں کی گئی سرگوشیوں سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ رب مجھے بتائے کہ مجھے میری طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا جائے گا۔ وہ رب مجھے بتائے کہ وہ میرا بار بار تھکتے ہوئے آسمان کو دیکھنا اور اپنے رب کو پکارنا دیکھ رہا ہے۔ اور وہ رب مجھے بتائے کہ وہ میری ساری ادھوری دعاؤں کو خود کے پاس سنبھال رہا ہے۔ وہ میری ہر خاموش آہ کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ جب میں سکون کی تلاش میں اس کے سامنے سجدہ کر رہی تھی، میں جانتی ہوں کہ میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ وہ میری ہر دعا کو سن رہا ہے، میرے سجدوں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو میرا رب ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، میری ہر بات کو بنا کہے بھی سمجھ لیتا ہے۔ میرا تھک کر صرف اسے دیکھنا ہی کافی ہے۔ وہ میرے دل میں اپنی محبت کا سکون ڈال دے گا۔ میں جانتی ہوں کہ میرا رب میرے بہت قریب ہے۔ وہ میری ہر مایوسی کو ایک دن ختم کر دے گا اور مجھے امید کی نئی راہ دکھائے گا۔ اللہ پاک، آپ کی وہ جو مضبوط بندی تھی نا، وہ صبر کرتے کرتے بہت تھک گئی ہے، لیکن صبر کے سوا اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ اکثر تو وہ اتنی لمبی لمبی سانس لینے لگ جاتی ہے جیسے وہ آخری سانس ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی رحمت سے مایوس ہو گئی ہے، بس اسے اس کی آزمائش بہت سخت لگتی ہے، جیسے ختم ہی نہ ہو رہی ہو۔ یہ وہ لڑکی تھی جو پہلے نماز جلدی جلدی پڑھا کرتی تھی، پڑھتی تو ایسے جیسے احسان کر رہی ہو، اور جب دعا کی باری آتی تھی تو کہتی تھی کہ اگلی نماز میں مانگ لوں گی۔ سجدوں میں رونا کیا ہوتا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ رو رو کر دعائیں کس طرح مانگی جاتی ہیں اس نے تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب آدھے سے زیادہ دن جائے نماز پر بیٹھی رہتی ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنے دل کے سکون کے لیے پڑھتی رہتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ساتھ ہی آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، سجدوں میں روتی رہتی ہے، ایک بار گر جائے تو اٹھ نہیں پاتی، ہاتھ ہر وقت خلا میں اٹھے رہتے ہیں، اور کبھی تو بس گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھی رہتی ہے۔ جو دعا آپ نے اس کی اب تک قبول نہیں کی، اس کے لیے تہجد پڑھتی ہے۔ اللہ تہجد کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھاتی ہے لیکن اس میں بھی رو پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اللہ، ایک دعا تیرے پاس بہت امید سے لے کر آئی ہوں۔ یہ کہتے ہی اشک آنکھوں سے نکل کر گود میں جا گرتے ہیں۔ بے شک تیرے سوا کوئی قبول نہیں کر سکتا میری یہ دعا۔ اللہ، یہ میری وہ خاموش دعا ہے جس کا ذکر میں آپ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک آپ اپنے بندوں کو کبھی مایوس واپس نہیں لوٹاتے اور نہ ہی خالی ہاتھ پلٹاتے ہیں۔ ہر وقت آسمان کو ترستی آنکھوں سے دیکھتی ہے، جیسے کچھ نہ کچھ تلاش کر رہی ہو۔ ہمیشہ اس کی آنکھیں کسی کے انتظار میں ہوتی ہیں، پھر تھک ہار کر سجدے میں سسکتے ہوئے گر پڑتی ہے کہ یا اللہ، میرے لیے کوئی غیب سے راستہ نکال دے، جس کی میں نے تجھ سے امید لگائی ہے، مجھے وہ عطا کر دے، میری دعاؤں کو سن لے۔ میں بہت بے بس ہوں، میرا دل بہت تڑپتا ہے۔ یا اللہ، اب تو بہت وقت ہو گیا، میں نے بہت صبر بھی کیا ہے،
میری دعائیں تیرے کن کا بہت شدت سے انتظار کرتی ہیں۔ میری دعائیں جب یہ سنتی ہیں کہ آپ نے 2 لوگوں کی محبت کو مکمل کر دیا ہے تو اور تڑپتی ہیں کہ میری بھی تو اللہ آپ ہی ہے نا۔ میں جانتی ہوں کہ جب آپ کا بندہ آپ کے پاس اپنی کوئی درخواست یا خواہش لے کر آتا ہے تو آپ اسے ضرور سنتے ہیں، دیر سے ہی صحیح لیکن عطا ضرور کرتے ہیں۔ میری بھی تو آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی میرے رب ہیں نا۔ میں آپ سے نہیں مانگوں گی تو کس سے مانگوں گی؟ مجھے آپ نہ دیں گے تو اور کون دے گا؟ آپ سے میں دل کا حال نہ کہوں گی تو اور کس سے کہوں گی؟ میں آپ کے آگے نہ گڑ گڑاؤں گی تو کس کے آگے گڑ گڑاؤں گی؟ آپ تو پل بھر میں تقدیر بدل دیتے ہیں، آپ تو پل بھر میں برے کو بہتر اور بہتر کو بہترین بنا دیتے ہیں۔ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے تو بس کہنا ہے کن اور سب ہو جانا ہے۔ میرے لیے بھی کہہ دینا کن۔ آپ کو آپ کی محبت کا واسطہ، آپ کی محبت نے مجھے آپ سے ملوایا۔ اسے میرا نصیب لکھ دے، جس کی محبت آپ نے میرے دل میں ڈالی ہے اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ اس کے دل میں بھی میری جیسی محبت ڈال دے، اسے واپس میری زندگی میں لوٹا دے، مجھے اس سے اپنی رضا سے ملوا دے۔ یا اللہ، میں بہت یقین اور امید اور بڑے مان سے آپ کے پاس اپنی سب سے بڑی دعا لے کر آئی ہوں۔ یہ میری بہت بڑی خوشی اور خواہش ہے جس نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ اور آپ تو کہتے ہیں نا کہ جو یقین رکھتا ہے اس کے لیے آپ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ ان کو آپ کبھی مایوس نہیں کرتے، ان کے لیے آپ معجزے کرتے ہیں۔ تو میری بھی محبت کی اس ادھوری کہانی کو مکمل کر دے، جس کے لیے میں اتنا تڑپتی ہوں وہ مجھے عطا کر دے۔ اے میرے مالک، میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اے محبتوں کے بادشاہ، میری بھی محبت کی اس ادھوری کہانی کو مکمل کر دے۔